पंजाब असम्बली के अरकान का फैसला आ गया। पंजाब की पग हमजा शहबाज के सर सज गई। हमजा शहबाज एक बार फिर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली के अरकान का फैसला आ गया। पंजाब की पग हमजा शहबाज के सर सज गई। हमजा शहबाज एक बार फिर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बाजी पलट गई, काफले के 10 वोट मुस्तरद हो गए। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहे। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने ऐलान कर दिया। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10, लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने चौधरी शुजात का खत पंजाब असम्बली में लहरा दिया। बताया तस्दीक के लिए खुद चौधरी शुजात को टेलीफोन किया। As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. काफली के 10 वोट माइनस करता हूँ। हमारे यासर शुजा नवाब, अब्दुल्ला वड़ाइज, परवेज इलाही, मोहम्मद रिजवान, साजिद अहमद खान के वोट मुस्तरद। काफली के इरफानुल्लाह चौधरी, मोहम्मद अफजल, विस्मा चौधरी और खदीजा उमर का वोट रद्द कर दिया गया। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट पीएमएलएन के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। नून लीग के हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए। काफली के 10 वोट माइनस करने के बाद तादाद 176 रह गई। परवेज इलाही को वोट डालने से कैसे रोका जा सकता है? वोटर का वोट कैसे मुस्तरद किया जा सकता है? आप हारे हुए उम्मीदवार को जितवा रहे हैं। राजा बशारत की डिप्टी स्पीकर के साथ तल्ख कलामी। दोस्त मज़ारी ने चौधरी शुजात का खत पढ़कर सुना दिया। कल पीएमएलक्यू की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इन्होंने बाकायदा फैसला किया कि इन्होंने वोट जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में दे दे। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इसमें पीएमएल सर उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है। लेटर है मेरे पास, उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है। ये मेरा कैसे इख्तियार नहीं, इसके मुताबिक इख्तियार है। और मैंने राजा साहब मैंने मेरी बात सुने। राजा साहब प्लीज ट्राई टू लिसन। इस लेटर के मुताबिक मैंने चौधरी शुजात साहब से फोन पे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ओके है, लेटर बिल्कुल मैंने दिया। एज ए पार्टी चीफ उन्होंने लेटर दिया। आप नहीं पूछ सकते। एज ए पार्टी चीफ उन्होंने लेटर दिया। मेरी बात सुन ले। मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मेरी बात सुन ले। जो फाइल आपको बड़े सूबे का बड़ा मार्का, सियासी जमातों की भरपूर तैयारी। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादियों को पीसी होटल में ठहराया। अरकान 5 बसों में सवार होकर असम्बली पहुंचे। बड़े सूबे का बड़ा मार्का हुआ। सियासी जमातों के अरकान भरपूर तैयारी के बाद पंजाब असम्बली पहुंचे। तख्ते पंजाब के लिए नून लीग ने इत्तेहादी अरकान असम्बली को 2 रोज स्विस होटल में रखा और खूब आओ भगत की। नमाज जुमा के बाद हमजा शहबाज की क़यादत में काफिले पंजाब असम्बली पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के लिए अल्लाह ताला से पुर उम्मीद हूँ। वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है और अल्लाह से हमें अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। जो मेरे रब को मंजूर इंशाल्लाह उम्मीद उसी से। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान असम्बली का कहना था कि वो पुर उम्मीद हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे। तहरीक इंसाफ ने भी अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादियों को पीसी होटल में ठहराया। अरकान 5 बसों में सवार होकर असम्बली पहुंचे। चौधरी परवेज इलाही ने फर्दन तमाम अरकान से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उस्मान बुज़दार, अली अमीन गंडापुर, एजाज शाह और राजा बशारत भी हमरा थे। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से बड़ा हुक्म। अदालत आलिया ने पुलिस को असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने पर तलबी पर ही पुलिस अंदर जा सकेगी। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने तहरीक इंसाफ के एमपीए सब्तैन खान, ज़ैनब उमैर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैरिस्टर हसन खालिद जानजा पेश हुए। दरख्वास्त गुजार वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला के शफ़ाफ इंतखाबात के हवाले से फैसला दिया। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला के आज होने वाले इलेक्शन से 1 रोज़ पहले IG पुलिस को लेटर लिखा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमें पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे। पंजाब असम्बली के अंदर सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी तैनात हो सकती है। 16 मई को भी वजीर आला के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर ने पुलिस को पंजाब असम्बली बुलवाया, जिस पर वहां हंगामा आराई हुई। अब भी डिप्टी स्पीकर ने IG को लिखा है कि उस पर हमला हो गया है, जहां असम्बली में पुलिस तैनात की जाए। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि कैसे पता चला कि डिप्टी स्पीकर ने गुज़श्ता रोज लिखा है, और बताएं क्या इलेक्शन से पहले हमला नहीं हो सकता। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर हसन खालिद रांझा ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर को रूल्स इजाजत देते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर पुलिस सिक्योरिटी तलब कर सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि पुलिस को बस इतना हुक्म दिया जाए कि वो असम्बली के अंदर न जाए। वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब राव सरदार की दरख्वास्त पर उनको ओहदे से तब्दील करके फैसल शाहकार को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के ओहदे पर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने सियासी दबाव की वजह से पंजाब पुलिस के कमांडर के तौर पर काम जारी रखने से माजरत कर दी थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने उनको तब्दील करके IG रेलवे तैनात कर दिया है। IG पंजाब की सीट पर फैसल शाहकार को तैनात कर दिया गया है। 16वें कॉमन से ताल्लुक रखने वाले फैसल शाहकार पाकिस्तान पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। फैसल शाहकार ने 1988 में बतौर ASP पाकिस्तान पुलिस सर्विस ज्वाइन की। फैसल शाहकार ने 3 वर्ष एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के ओहदे पर खिदमात सरअंजाम दी। फैसल शाहकार साहिवाल और गुजरांवाला में रीजनल पुलिस ऑफिसर के ओहदों पर भी तैनात रहे। फैसल शाहकार लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, थरपाकर, ननकाना और गुजरांवाला में अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। राह रास्त लिए चलेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो न सिर्फ वाज़े अक्सरियत साबित करता है, ये वो फिगर है, अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दरकार होता तो 186 का वो गोल्डन नंबर है जो उनको हासिल करना था। एक ज़मीर फरोश के बावजूद जो तुर्की चला गया, हम 186 अमली तौर पर हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान आज असेंबली में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक प्रोसेस को चलाया गया और हमने पूरा ताउन किया। हमें इत्मीनान है, हमने जमहूरी अंदाज से, सियासी अंदाज से और कानूनी पहलुओं को सामने रखते हुए सियासी मुकाबला किया। आज जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, हमारी पार्लिमानी पार्टी की राय में और जितनी लीगल ओपिनियन मैंने सुनी है, और उसमें नामवर लोग हैं, एतजाज एहसन साहब जो कि नामवर लॉयर भी हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है रूलिंग। अली जफर साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस आर्ग्यू किया, उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न पर आकर सारे केस की तशरीह की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, और वो कह रहे हैं कि इसका कोई इखलाकी, कानूनी, सियासी जवाज़ नहीं ठहरता जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दी है। सलमान अकरम राजा साहब एक और नामवर लॉयर हैं और वो PMLN की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। उनका ट्वीट, उसका मुलाहिजा कर लीजिए, वाज़े वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री लीडर का अख्तियार है। हैरान कुन बात यह है कि हमने नामजद किया काफ लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पोस्टों पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की भी सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में प्रोजेक्ट पोस्टों पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर महकमा सेहत और बल्दियात में प्रोजेक्ट पोस्टों पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिशात मंजूर की गई हैं। हुकाम के मुताबिक सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने दोनों महकमों की सिफारिशात को मंजूर कर लिया है। प्रोजेक्ट पोस्टों पर काम करने वालों को इंसेंटिव अलाउंस देकर तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई महकमों में प्रोजेक्ट पोस्टों पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिशात की गई, जिनमें पंजाब लाइब्रेरी के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि महकमा बल्दियात और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से सिफारिशात को मंजूर किया गया है। लैंड यूज और जोनिंग के अफसरान और मुलाजमीन समेत महकमा सेहत के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अफसरान भी शामिल हैं।
سرکاری اسکولوں میں دن بدن اساتذہ کی کمی، رواں سال مزید 5000 اساتذہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مزید اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی۔ دوسری جانب لاہور کے 60% ہائی اسکولوں میں 12 سے کم اساتذہ دستیاب، رواں سال بچوں کے نتائج خراب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی خالی اسامیوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ رواں سال 5000 اساتذہ مزید ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کی بھرتیوں پر ورکنگ شروع کر دی۔ سرکاری اسکولوں میں پرنسپل، ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کی شدید کمی ہے۔ سابق دور حکومت میں 30,000 بھرتیوں کی اجازت دی گئی تھی، جس پر تاحال بھرتیاں شروع نہ ہو سکیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مزید بھرتیوں کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے سابق دور حکومت میں رکی ہوئی بھرتیوں کا عمل جلد شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب لاہور کے ہائر اور ہائی اسکولوں میں اساتذہ کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ 60% ہائی اسکولوں میں 12 سے بھی کم اساتذہ دستیاب ہیں، جبکہ بیشتر اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 76 اور بعض میں صرف 6 ہے۔ اساتذہ کی کمی کے نتیجے میں رواں سال بچوں کے نتائج خراب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اسکول سربراہان نے ایجوکیشن اتھارٹی سے اساتذہ کی شارٹیج پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 1000 اساتذہ کی ریکروٹمنٹ کے لیے سمری اسکول ایجوکیشن کو بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے مختلف اضلاع میں قائم ایجوکیشن اتھارٹیز میں قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیوں کا انکشاف ہوا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری شروع کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی ایجوکیشن اتھارٹیز میں قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اساتذہ اور درجہ چہارم کی سینکڑوں پوسٹوں پر قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیاں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ان پوسٹوں پر بھرتیاں کی گئیں جو رولز میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو وارننگ لیٹر جاری کر دیا۔ سربراہان سے آخری 3 سال میں بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیاں ثابت ہوئیں تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ بین الاقوامی ایئر لائنز کی جانب سے مسافروں سے اضافی کرائے وصول کرنے کا معاملہ۔ بین الاقوامی ایئر لائنز کی جانب سے بزنس کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں سے اضافی وصولیوں پر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ 1 جولائی سے جاری کردہ ٹکٹس پر بزنس کلاس میں سفر کرنے والے 346 مسافروں سے 1,38,40,000 اضافی لیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان انسپیکشن ٹیم نے انکوائری رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو باقاعدہ پیش کر دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 10 بین الاقوامی ایئر لائنز نے مسافروں سے 1 جولائی سے قبل 50,000 روپے اضافی وصول کیے۔ رپورٹ کے مطابق ایمریٹس، کویت، قطر، عمان، اتحاد، سعودی اور سری لنکا ایئر لائن نے اضافی وصول کی۔ تھائی، گلف اور فلائی دبئی ایئر لائنز کی جانب سے مسافروں سے بزنس کلاس میں سفر کرنے پر اضافی وصولی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بزنس کلاس میں سفر کرنے والے 346 مسافروں نے 1,38,40,000 روپے اضافی لیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایئر لائنز کو آگاہ بھی کیا گیا، لیکن مسافروں سے وصول ہونے والی اضافی رقم واپس نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ پر جلد از جلد ایئر لائن سے وصول کی گئی اضافی رقم مسافروں کو واپس دینے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ صحت نے اپنی ہی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ 6 ماہ پہلے غفلت مرتب ہونے پر ہسپتال کے سربراہ کو نہ صرف معطل کیا بلکہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹر پوسٹ پر تعینات کرنے کی سفارش کی، مگر 6 ماہ بعد دوبارہ ڈاکٹر احتشام کو سروسز ہسپتال میں نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ MS کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ محکمہ صحت کا انوکھا فیصلہ۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ پہلے سروسز ہسپتال میں ایک مریض کی وفات پر محکمہ صحت کی بنائی گئی اپنی کمیٹی نے صرف پروفیسر متعدد ڈاکٹر بلکہ ہسپتال کے سربراہ کو بھی معطل کر دیا تھا۔ محکمہ صحت نے اپنی فائنڈنگ میں لکھا کہ تمام تر واقعے میں MS احتشام بری طرح ناکام پائے گئے اور مسئلے کو حل کرنے میں غیر سنجیدہ نظر آئے، لہٰذا محکمہ نہ صرف ان پر پیڈا ایکٹ لگاتا ہے بلکہ ڈاکٹر احتشام کو معطل کر کے آئندہ بھی کبھی کسی ایڈمنسٹریٹر پوسٹ پر تعینات نہ کرنے کی سفارش کرتا ہے، جس پر عمل درآمد کرتے ہی شام کو انہیں معطل کر دیا گیا تھا۔ لیکن رات کے محکمہ صحت نے ڈاکٹر احتشام کو ایک بار پھر سے بحال کر کے نہ صرف سروسز ہسپتال میں تعینات کیا بلکہ MS کا 3 ماہ کے لیے اضافی چارج بھی دے دیا، جبکہ موجودہ MS عامر غفور مفتی کا سروسز ہسپتال سے تبادلہ کر کے شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال میں 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ شہر کو عارضی طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دیا گیا۔ لیسکو کے شارٹ فال میں نمایاں کمی ہونے پر صارفین کو ریلیف دیا گیا۔ بارش کے بعد شہر کے موسم میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر بجلی کا استعمال کم ہو گیا۔ لیسکو کی ڈیمانڈ میں نمایاں کمی ہونے سے ڈیمانڈ 4040 میگا واٹ تک آ گئی، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی کو 3950 میگا واٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی کو 3950 میگا واٹ کی گئی ہے۔ اس طرح 90 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لیسکو صارفین کی جانب سے بجلی کی کھپت میں اضافہ ہونے پر ایک بار پھر شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔
کروڑوں روپے کی سیلز چھپانے والے جیولرز ہوشیار باش FBR 300 مربع فٹ پر قائم جیولرز کے تمام آؤٹ لیٹس کی سیلز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرے گا۔ ٹیکس آفس کی ٹیموں نے ڈیفنس، گلبرگ، لبرٹی ٹاؤن شپ، سوہا بازار سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 300 مربع فٹ پر قائم جیولرز آؤٹ لیٹس کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دیں۔ سیلز چھپا کر ٹیکس چوری کرنے والے جیولرز کی شامت آ گئی۔ FBR 300 مربع فٹ پر قائم جیولرز کے تمام آؤٹ لیٹس کی سیلز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرے گا۔ FBR نے ڈیفنس، گلبرگ، لبرٹی ٹاؤن شپ، گارڈن ٹاؤن کے جیولرز کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح سوہا بازار، ماڈل ٹاؤن، اچرا سمیت شہر کے تمام علاقوں میں 300 مربع فٹ پر قائم جیولر شاپس کی فہرستیں مرتب کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ فائنانس بل 2022 کے مطابق 1000 فٹ کی بجائے اب 300 اسکوائر فٹ پر قائم جیولر شاپس کو آن لائن مانیٹرنگ کے لیے وضع کیے گئے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک کیا جائے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرو مانگٹ روڈ پر واقع شہزاد بیکری کے پروڈکشن یونٹ پر چھاپا۔ مٹھائی کی تیاری میں ایکسپائر کھلے رنگوں اور کیڑے لگی سوجی کے استعمال پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے گرو مانگٹ روڈ پر واقع شہزاد بیکرز کے پروڈکشن یونٹ پر چھاپا مار کر پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے زائد المیعاد خام مال کے استعمال پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی۔ مٹھائی کی تیاری میں ایکسپائر کھلے رنگ اور کیڑے لگی سوجی کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ شہزاد بیکرز کے پروڈکشن یونٹ میں صفائی اور اسٹوریج کے انتہائی ناقص انتظامات بھی پائے گئے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون نے کہا کہ قوانین کے یکساں نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ہر چھوٹے بڑے فوڈ پوائنٹ کو باقاعدگی سے چیک کر رہے ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی، خوراک میں ملاوٹ یا جعل سازی کرنے والوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی سمیت 3 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ بینکنگ جرائم کورٹ نے مونس الہی سمیت 3 ملزمان کی عبوری ضمانت میں کل تک توسیع کر دی۔ مونس الہی کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے۔ عدالت نے FIA پروزیکیوشن سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ FIA بکنگ جرائم کورٹ کے جج اسلم گوندل نے چودھری مونس الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی، سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور واجد علی بھٹی نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ درخواست گزاروں کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے ضمانت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سابق DG نیب نے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ 20 سال کی انکوائری میں مونس الہی سمیت چودھری خاندان کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا اور پھر نیب انکوائری کو بند کرنا پڑا تھا۔ جب ایک کیس میں نیب انکوائری بند کر دے تو اس معاملے میں FIA مقدمہ درج نہیں کر سکتا۔ ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے شواہد ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں۔ عبوری ضمانت کنفرم کی جائے۔ عدالت نے مونس الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں کل تک توسیع کرتے ہوئے FIA کے وکلا کو حکم دیا کہ کل اپنے دلائل مکمل کیے جائیں۔ CCPO بلال صدیق امیانہ کی پنجاب اسمبلی اجلاس کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کو بریفنگ۔ CCPO کا کہنا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہیومن شیلڈ کے طور پر اراکین اسمبلی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ CCPO بلال صدیق امیانہ کی جانب سے پنجاب اسمبلی اجلاس کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کو بریفنگ دی گئی۔ DIG آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری، SSP آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز، SSP ایڈمن عاطف نذیر موقع پر موجود تھے۔ CCPO بلال صدیق امیانہ نے اسمبلی اجلاس کی حساسیت کے پیش نظر انتہائی الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی۔ CCPO کا کہنا تھا دوران ڈیوٹی تحمل، برداشت اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی یقینی بنائیں اور کسی بھی شخص کو تلاشی کے بغیر اسمبلی بلڈنگ اور ایوان میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں۔ کنٹری ڈائریکٹر ایجنسی فرانس ڈیولپمنٹ فلپ کی P&D بورڈ میں آمد ہوئی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین نے AFD کی مدد سے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ کنٹری ڈائریکٹر ایجنسی فرانس ڈیولپمنٹ فلپ کی P&D بورڈ آمد ہوئی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سینئر چیف P&D یاسر مبین اور دیگر نے شرکت کی۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی لاہور ہائی کورٹ آمد ہوئی۔ ججز اور وکلاء کی جانب سے مبارکباد۔ چیف جسٹس نے جسٹس شہرام سرور چودھری کے چیمبر میں جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پہلے روز لاہور ہائی کورٹ پہنچے، جہاں لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء کی جانب سے انہیں حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس شہرام سرور چودھری کے چیمبر میں گئے، جہاں چیف جسٹس نے جسٹس شہرام سرور چودھری کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی۔
زو سفاری رائبنڈ روڈ میں ننھے مہمان کی آمد، زیبرا کے ہاں ننھے پیدائش پر زو سفاری کی رونق میں 4 چاند لگ گئے۔ ننھے مہمان کی آمد کے بعد زو سفاری میں زیبرے کی تعداد 6 ہو گئی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا پاکستان میں تمام پارکس میں یہ پہلا پارک ہے جس میں زیبرا کی بریڈنگ کا سلسلہ نہایت دیکھ بھال کے ساتھ جاری ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے نئے تعینات ہونے والے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت ایکیڈیمک کونسل کا اجلاس ہوا۔ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی سمیت نئے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز متعارف کرائے جانے پر غور کیا گیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ایکیڈیمک کونسل اجلاس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر شمسہ ہمایوں، رجسٹرار پروفیسر ندیم قصوری، پروفیسر تسنیم عامر، پروفیسر آفتاب چودھری سمیت ڈینز اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مستقبل کے لاہ عمل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کو ایکیڈیمک ریسرچ انفراسٹرکچر اور ہر سطح پر پاکستان کی بہترین یونیورسٹی بنائیں گے جس میں پی ایچ ڈی سمیت نئے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز متعارف کرائے جائیں گے۔ انڈر گریجویٹ کے سلیبس اور معیار کو بہتر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریسرچ کلچر کو مزید وسعت دی جائے گی اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ انڈر گریجویٹ کو ریسرچ میں بھی شامل کیا جائے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ کامن ویلتھ گیمز کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جاری تربیتی کیمپ کے آخری روز کھلاڑیوں نے 2.5 گھنٹے تک ہیڈ کوچ کی زیر نگرانی ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کے بعد سکل ورک پر کام کیا۔ قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی صدر پی ایچ ایف بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر سے ملاقات کریں گے، جبکہ کل صبح قومی ہاکی ٹیم اسلام آباد روانہ ہوگی جہاں قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطے سے ملاقات کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔